بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوشش کریں گے کہ آج اس داستان کو اپنے اختتام کے قریب یا اختتام تک لے کر جائیں کہ جو فرعون کا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے اب تک کا؟ فرعون مصر کا بادشاہ ہے۔ فرعون نے اور مصر کے لوگوں نے ایک اور قوم جو کہ بنی اسرائیل ہے، جو کہ ہجرت کر کے مصر میں آئی تھی، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آتے ہیں، فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون سے کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، میری قوم کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، انہیں آزاد کر دو۔ فرعون کہتا ہے نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر نہیں کرو گے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ وہ کہتا ہے جو ہونا ہے ہو جائے۔ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے، فرعون اپنے الفاظ میں کو ہاتھ پیر جوڑتا ہے کہ بس اس نشانی کو ہم سے ٹال دیجئے، آپ جو کہیں گے میں مان لوں گا۔ نشانی ٹل جاتی ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایسا دوسری تیسری چوتھی پانچویں بار، کئی بار ایسا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بس اب یہ بنی اسرائیل کی روانگی کا وقت ہے۔ کل ہم نے یہاں پہ داستان ختم کی تھی کہ اب مزید کوئی نشانی نہیں ہے اس اعتبار کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لیا ہے کہ بس اب بحکم خدا ظاہر ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس اب آپ نے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو۔ تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل ایک عظیم الشان، یعنی اب اللہ جانے کتنا بڑا، میں نے کچھ جگہوں پر اس قافلے کی ڈیٹیلز بھی پڑھی مختلف تفاسیر میں، تو ایک بڑا قافلہ، آپ سوچیں نا پوری ایک قوم جا رہی ہے، تو اللہ جانے کیا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل اب جا رہے ہیں۔ فرعون کا آپ نے سارا معاملہ سن لیا اور اس شہر کی ساری صورتحال آپ نے سن لی، کیا کیا نشانیاں آئی تھی۔ اب ایک عظیم الشان قافلہ ہے جو حمد و ثنا کرتا ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ قافلہ مصر سے نکل گیا، اس نے بحیرہ قلزم کے کنارے پر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں سے انہوں نے سمندر پار کرنا تھا۔ تو مصر سے نکلا، ایک جگہ پر آ کے پڑاؤ ڈالا اور آگے اب انہوں نے اس قافلے نے سمندر پار کرنا ہے۔ یہ لوگ مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کے دربار کا اب کیا عالم ہے؟ فرعون اور اس کے درباری جمع ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا بنی اسرائیل کو اتنی آسانی سے آزادی دلا کر مصر سے لے گیا۔ اس کی تو مطلب ایگو بھی ہرٹ ہو رہی تھی نا کہ یہ کیا ہوا۔ سارا جھگڑا اسی بات کا تو تھا نا کہ وہ کہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آزاد کرو، وہ کہہ رہا تھا نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ فرعون کے دربار میں ایک غم و غصے کی لہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا اتنی آسانی سے آزادی دلا کر مصر سے لے گیا ہے۔ تو گویا ایک درباری کھڑا ہوا، اس نے کہا نہ ہمارے جادوگر کام آئے، نہ ہماری اتنی بڑی جو فوج رکھی ہوئی ہے، نہ ہماری فوجیں کام آئی، نہ ہمارے ہتھیار کام آئے، کس کام کا ہے سب کچھ؟ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ کس طرف گئے ہیں؟ جرنیلوں نے کہا انہوں نے بحیرہ قلزم کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ فرعون کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ فرعون جو اب تک بہت مضطرب تھا، اس کو گویا کچھ اطمینان ہو گیا۔ یہ کس بات کا اطمینان ہے؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، کہنے لگا اب بنی اسرائیل کے سامنے ایک عجیب صورتحال ہوگی۔ کیا وہ اپنے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی، بلنڈر کر دیا؟ کیا یہ جس طرف گئے ہیں، جس طرح تم مجھے بتا رہے ہو، سامنے سمندر ہے، اب بنی اسرائیل کے سامنے عجب صورتحال ہوگی، سامنے سمندر ہوگا، اسے وہ پار کر نہیں سکیں گے، پیچھے میری فوجیں ہوں گی، اب دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا موسیٰ کو کیسے بچاتا ہے۔ تو اب یہ اپنے طور پر فرعون کو لگ رہا ہے کہ گیم اوور، ختم ہو گیا سارا معاملہ، اب سب کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اب چونکہ ہم نے آپ سے کلرز کیا تھا کہ اتنی نشانیوں کے آنے جانے کے بعد فرعون نے طے کیا کہ اب قتل کر دیا جائے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کو لگا یہ تو مجھے پلیٹ میں رکھ کر ایک منصوبہ خود بخود مل گیا، سامنے سمندر، پیچھے افواج، کدھر جائیں گے بچ کے؟ پیچھے جائیں گے فوجیں مار دیں گی، آگے جائیں گے سمندر میں ڈوب جائیں گے، قصہ ختم۔ فرعون اس یقین کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اب بنی اسرائیل کا معاملہ ختم، کہتا ہے اب دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا موسیٰ کو کیسے بچاتا ہے۔ وہ جگہ تو ویسے بھی ہمارے شہروں سے دور ہے، اس لیے جو بھی ہوگا ہمارے عوام تو محفوظ رہیں گے۔ کوئی قتل و غارت گری ہو گئے، خون خرابہ ہو گیا تو شہر کے اندر تو جنگ نہیں ہوگی۔ فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا، ایگزیکٹو آرڈر کہہ لیں۔ کیا کہا؟ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر
پورے ملک کے طول و عرض، پورے ملک کی سرحدوں پر پھیلی افواج، سب اپنے اسلحے تیار کریں اور سب اسلحے سمیت بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ فرعون کا حکم تھا، حکم پر عمل ہوا۔ وہ دن آ گیا جب دنیا کی طاقتور ترین عظیم فوج، ظاہر ہے فرعون کی بادشاہی تھی اس کی، بلکہ وہ بدبخت تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس کے محلات کا جب یہ عالم تھا تو اس کی فوج کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا کی طاقتور ترین بڑی فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہو کر، سواریوں پر بیٹھ کر، گھوڑوں اور باقی سواریوں پر بیٹھ کر، بے یاروں مددگار بظاہر، اسلحے سے خالی بظاہر، بے دست و پا بظاہر، بنی اسرائیل کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں کو قتل کرنے کے لیے تکبر سے روانہ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ بظاہر تو بہت ہی ون سائیڈڈ میچ لگ رہا ہے نا، ایک طرف فرعون ہے، اس کی طاقت ہے، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ قوم ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اور سامنے پانی ہے، پیچھے فوج ہے۔ فرعون کی فوج روانہ ہو رہی ہے، ہر طرف جنگی بغل بجائے جا رہے ہیں، نقاروں پر چوٹ پڑ رہی ہے، فرعون کی خدائی کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ مصری اپنے ساتھ پیش آنے والی ایک ایک مصیبت کا اور ایک ایک عذاب کا ہم انتقام لیں گے، ایسا انتقام لیں گے کہ آج کوئی بنی اسرائیلی بچہ بھی زندہ نہیں بچے گا، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو اس انتقام کی کامیابی پر کوئی شک نہیں تھا، جیسے میں نے کہا ون سائیڈڈ میچ تھا یہ بظاہر۔ اور پھر بنی اسرائیل نے ایک عجب منظر دیکھا، وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، جن کے ساتھ عورتیں، بچے، بوڑھے سب تھے، اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا ایک نیا منظر دیکھا، ایک ہیبت ناک منظر دیکھا ان کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے کچھ سپاہی آنا شروع ہوئے، انہیں لگا ارے یہ تو ہمارا تعاقب شروع ہو گیا، اب بچ کر کہاں جائے؟ پھر دیکھا مزید سپاہیوں اور گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا ایک عظیم الشان فوج صف باندھے موجود ہے، منتظر ہے کب فرعون کی جانب سے قتل عام کا اشارہ ہو اور وہ سب کو کاٹ دے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بحر قلزم کے کنارے، جہاں سمندر کی موجیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی افواج ہے، ایک عجب منظر ہے۔ سمندر کو دیکھتے ہیں، فرعون کی افواج کو دیکھتے ہیں، فرعون کی افواج کو دیکھتے ہیں، ان کا شور سنتے ہیں، ان کے نعرے سنتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، سمندر کا شور سنتے ہیں، لہروں کا شور سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اب یقین ہو گیا اب فرعون کے فوجیوں کے ہاتھوں بچنا ممکن نہیں ہے، سامنے پانی کا سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجوں کا سمندر ہے۔ بہت مایوس، بگویا خوف کے عالم میں اس موقع پر بنی اسرائیل ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب تو موت ہی موت ہے، اب تو آپشن دو ہی ہے، یا پانی میں ڈوب کر مر جائیں یا فرعون کی فوج کے ہاتھوں قتل ہو کر مر جائیں۔ یہ وہ موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا سمندر کے پانی سے چھو دیجئے۔ سب کھڑے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام ایک ایسا عمل انجام دینے والے ہیں کہ جس سے سارے کا سارا منظرنامہ بدل جائے گا۔ بنی اسرائیلی پریشان ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا؟ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا سمندر کے پانی سے چھو دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گویا اپنا عصا دے مارا، اور اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ دے مارا، دیکھنے والی آنکھوں نے ایک عجب منظر دیکھا، دیکھنے والی آنکھوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ سمندر کا پانی جو کہ اتنا زیادہ چاروں طرف شور مچا رہا تھا، خاموشی، یکدم خاموشی ہو گئی، گویا پانی دو سمتوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ پانی کہ جس کے شور سے اب سے کچھ دیر پہلے تک کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب وہ پانی ایسے تقسیم ہو گیا کہ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی لیکوڈ فارم نہیں ہے، کوئی سالڈ فارم میں جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو گئی۔ گویا پانی دو سمتوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا، شاید اس سے پہلے کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا گیا، شاید اس کے بعد کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا جائے گا۔ سب نے دیکھا آسمان سے ایسی ہوائیں آئیں جنہوں نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، درمیان میں ایک بڑا راستہ پیدا ہو گیا۔ سمندر کی موجیں گویا پہاڑوں کی مانند اپنی اپنی جگہ پر سیدھی کھڑی ہو گئی، گویا موسیٰ علیہ
السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا رہے ہوں. اللہ جانے بنی اسرائیل اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے, مگر بس وہ اسی حیرانگی کے عالم میں یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں, اس چینج کو ڈائجسٹ بھی کر رہے ہیں, اور اسی حیرانگی کے عالم میں اب بنی اسرائیلی وہاں سے گزرنا شروع ہوئے. دونوں طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, لیکن بیچ میں راستہ ہے, بیچ میں راستہ ہے. بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں. وہ راستہ جو کچھ لمحات پہلے تک پر خطر نظر آ رہا تھا, اب آرام دہ سفر نظر آ رہا ہے. بنی اسرائیل گزر رہے ہیں سمندر کے بیچ سے. اب جو یہ سارا منظر ہو رہا ہے, ادھر فرعون کی فوج یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, ادھر فرعون یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب فرعون کی سنیے کیا ہوا. فرعون جو اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا, شدید غصے کی حالت میں, شدید غم و غصے کی حالت میں سمندر میں اسی راستے پر روانہ ہو گیا فرعون کہ جس سے بنی اسرائیل نے سمندر پار کیا تھا. اور وہ حیران تھے کہ کتنے مزے سے, کتنی آسانی سے بنی اسرائیلی سمندر پار کر رہے ہیں. یقیناً فرعون کے غیظ و غضب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہوگا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے سبب, فرعون کو تو یہی لگتا تھا نا کہ ان کی وجہ سے مصر کا پانی خون میں تبدیل ہوا, ان کی وجہ سے تیز ترین بارش ہوئی, ان کے اللہ نے عذاب نما نشانیاں ظاہر کی, تاریخ کا بدترین ٹڈی دل کا حملہ ہوا, مینڈکوں کی عذاب نما نشانی آئی, اور آج تو حد ہی ہو گئی, سمندر دیوار بن گیا ہے, سمندر نے راستہ بنا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس میں سے اپنی قوم کو لے گئے ہیں. بس فرعون نے اپنے طور پر صدا بلند کی, آرڈر جاری ہوا, روکو انہیں, پکڑو, جانے نہ پائے, یہ لشکر بچنے نہ پائے, موسیٰ نہ بچنے پائے. اب جو یہ آرڈر پاس ہوا ہے اس وقت اس میدان میں جو کہ گویا جنگ کا میدان بن گیا تھا, اور اب جب یہ آرڈر پاس ہوا ہے تو اور سب نے دیکھ لیا کہ اب تو یہ سمندر پر خطر نہیں رہا, اب تو سمندر سے راستہ بن گیا ہے, تو اب ان کے پیچھے جانا بڑا آسان ہے, اسی سمندر کے بیچ میں سے ہم گزر کے چلے جائیں گے. اور اب فرعون کا آرڈر بھی آ گیا ہے. فرعون آگے بڑھا, مگر اب جب وہ سمندر کے بیچ پہنچ گئے اور منظر یہ ہوا کہ فرعون کا آخری سپاہی بھی سمندر کے بیچ تھا, پہلا سپاہی بھی سمندر کے بیچ تھا, کوئی سپاہی نہ پہلا والا نہ آخری والا خشکی پر باقی نہ رہا. تو اچانک ابھی فرعون کی پوری فوج سمندر کے درمیان تھی, اچانک ایک اور ہیبت ناک منظر نے جنم لیا. کیا ہوا؟ سمندر کو تقسیم کرنے والی دونوں لہریں واپس آپس میں مل گئیں. ایک بار پھر سمندر کی موجوں کا ویسا ہی شور شروع ہو گیا, ایک بار پھر موجوں میں تلاطم ہے, ایک بار پھر سمندر میں طغیانی ہے, ایک بار پھر سمندر کا شور ہے. فرعون غوطے کھانے لگا. اب اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ گیا. سمندر کے شور میں فرعون اپنے شہزادوں کے ساتھ, سمندر کے شور میں فرعون شاہی خاندان کے لوگ, بڑے بڑے فوجی جرنیلوں کو جمع کر کے خود ہی بغیر کسی کے بلائے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے. فوج ڈوب رہی ہے, سب کو اپنی اپنی فکر ہے, سب پھنس گئے ہیں, بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرعون ڈوب رہا ہے, داستان ختم ہو رہی ہے, سب ختم ہو رہا ہے. اس موقع پر فرعون نے ایک اور آخری گوتے کھاتے ہوئے کچھ کہا. کیا کہا؟ کہا میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں. سمندر کے شور میں فرعون اپنے ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہے. میں موسیٰ کے خدا پر, میں ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے, اب تجھے صرف عبرتناک موت دی جائے گی. نہ صرف عبرتناک موت دی جائے گی بلکہ تیری لاش کو کبھی زمین بھی قبول نہیں کرے گی. قیامت کے روز تو بدترین عذاب کا شکار ہوگا. بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا, بنی اسرائیل نے ایک اور مقام پر پناہ لے لی. فرعون اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی. داستان کا اختتام ہوتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں.